اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے آقا کا مہینہ، اس کی ابتدا درود پاک کی اس واقعے سے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی کیا وجہ ہے؟ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، جو کہ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور اس آیت پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے اس آیت کے اندر کہ پڑھنا، پھر درود پاک پڑھنا کیسی زبردست برکت ہے۔ اللہ نے چاہا تو بے شمار رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ سلسلہ ہے ہمارا پچھتاوا، اور آج ہمارے سلسلے میں ہمارے مہمان نے خصوصی یہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین عطاری مدظ اللہ العلی ہیں، انہیں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے جھلکیاں دکھاتے ہیں، پھر حضرت سے ہمارے سلسلے کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں، پہلے آپ کو اس کے بعد ویڈیو دکھائیں گے۔ جی جھلکیاں دکھائیں۔ سیفٹی کے اوپر چڑھ گیا، 3 لنکیں تھی اس کی، 3 میں سے 2 میں نے لنکیں ہٹا دی تھی۔ تیسرے لنک لگانے سے پہلے ہی جو حادثہ ہوا میرے ساتھ وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہوا۔ انجن تھا وہ گاڑی کو لگنے جا رہا تھا، جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے چھلانگ ماری تو میں سلپ ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں گھر والے عمرے پر گئے ہوئے تھے اور ان کے آنے میں 1 ہفتہ ہی باقی تھا، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک ایکسیڈنٹ۔ میں جو نابینا ہوا تھا، بچپن میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہاتھا پائی کے اندر میری آنکھوں میں جو چوٹ لگی، اس دوران آنکھوں میں ایسا مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی بجلی سی چمکی ہے دماغ میں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے معاملات فرمائیں۔ آج دوبارہ کچھ اسی طرح کی سٹوریز لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جی سب سے پہلے تو حاجی امین صاحب، کیا آپ فرماتے ہیں اس سلسلے اور بالخصوص یہ جو عنوان ہے، ٹائٹل ہے پچھتاوا، اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تمام ہی شعبوں کی تو کیا خوب بہاریں ہیں، بے شک، اور خاص کر مدنی چینل یہ ماشاءاللہ ایک زبردست جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی لانے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، تو جو گول ہے، تو وہ تو ظاہر ہے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، مگر بات دراصل فائدہ مند جب ہی ہوتی ہے کہ جب کہ اس کو اس پازیٹیو انداز سے دیکھا جائے۔ صحیح۔ تو ماشاءاللہ میرے کچھ سلسلے اس کے دیکھے بھی، اور کچھ ٹاپکس آپ کے جو ڈسکس ہوتے ہیں، جی، اور پھر آج کا جو ٹاپک ہے تو اس میں بھی یقیناً سمجھدار عقل مند ان کے لیے تو
عبرت ہو سکتی ہے، نصیحت ہو سکتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں ایک اگرچہ دیکھا جائے تو کہتے ہیں ہماری تو عادت ہے، جیسے بعض غصے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ تو بڑا ہمارا تو خاندانی معاملہ ہے بھائی، دادا بھی بہت غصے والے تھے، ابا بھی غصے والے ہیں، اور جناب مجھے بھی اس لیے غصہ ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کہیں تو لائن کھینچو صحیح. کہ اب ہماری اولاد کہے کہ بھائی ابا بہت خوش مزاج تھے اور بڑی مسکرا کر باتیں کرتے تھے، غصہ ہوتا ہی نہیں تھا ان کو. تو یہ بعض اوقات اس طرح کی جو طبیعت ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار ہم بدل نہیں سکتے، ہم سدھر نہیں سکتے. لیکن سچی بات ہے کہ بعض اوقات کوئی بھی ایسی چیز جو ہے غفلت کی، بے احتیاطی کی، تو زندگی بھر کا روگ ہو جاتا ہے. اور پھر فضل بھائی یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات جو فرد ایفیکٹ ہوتا ہے نا صحیح. وہ خود اکیلا نہیں ہوتا، بالکل. بعض اوقات پورا خاندان ہو جاتا ڈسٹرب ہو ہے. جاتا یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری سمجھے کہ باپ کی کمائی لگ جاتی ہے بیٹے کو سنبھالنے ایسے ہی. اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہے یہی کہ بہت اچھا فروٹفل ہمارا یہ سلسلہ ہے، الحمدللہ. اور اللہ پاک اس کو قبول بھی فرمائے. آمین. انہوں اس طرح کے موضوعات جو ہوتے ہیں یہ سوچنا بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے نا، بہت بڑا اس کار کے خیر. پیچھے جو ظاہر نیتیں ہوں صحیح. تو اب یقیناً بہت زبردست فائدہ اٹھ سکتا ہے. الحمدللہ. تو خیر اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، انشاءاللہ. اور جو باتیں سنیں گے نصیحت حاصل کریں گے، عمل کی بھی کوشش کریں گے، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. یہ آپ نے اچھا کیا جو میں نیتیں کروا دی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا آئیے سب سے پہلی جو ہے نا وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں. جی. میرا نام ظہور الہی ہے، میں کراچی کا رہائش تھا. بجلی کا کام کرتے تھے ہم لوگ. تو تقریباً ایک جگہ میں گیا کام کرنے کے لیے، 11,000 کا وولٹیج تھا اس کا. کچھ کوتاہی میری تھی کہ میں بغیر سیفٹی کے اوپر چڑھ گیا. 3 لنکیں تھی، اس کی 3 میں سے 2 میں نے لنکیں ہٹا دی تھی. تیسرے لنک لگانے سے پہلے ہی جو حادثہ ہوا میرے ساتھ وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہو. گرنے کے بعد جو میں پیرالائز ہوا ہوں، تو تقریباً وہاں سے یہ ایک ہاسپٹل میں لے گئے تھے مجھے. 9 مہینے میرے گزرے جیسے وہ 9 سال کے تھے. ایک نارمل سا آدمی سیدھا پیرالائز ہو جائے تو اس پہ کیا بیتتی ہے وہ خود جانتا ہے. میں یہ کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ کوتاہی میری اپنی ہے، کیونکہ میں بغیر سیفٹی کے چڑھا. اللہ اکبر. حضرت بڑی دردناک سٹوری اور بڑا دردناک معاملہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل شفا دے دے، صحت دے دے، عافیت دے دے. حضرت ظاہری بات ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ جیسے الیکٹریشین ہیں، پلمبرز ہیں، دیگر جتنے بھی اس شعبہ ہائے زندگی سے وابستہ افراد جو ہیں، ان کو سیفٹی میجرز کے لیے، حفاظتی اقدامات کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیے جو بیسیکلی اگر ہمارے اسلامی بھائی کا جو اگر ہم میٹرز غور کرتے ہیں نا تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ جس جگہ چڑھ رہے ہیں وہ ہیوی ہائی ٹینشن وائر، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا وہ لیول ہی نہیں ہے وہاں جانے کا. اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے تو وہ عام پلگ میں تار لگانے کے اگر 50 روپے لیتا ہے تو ٹینشن وائر اس کے 500 روپے نظر آتے ہیں. ایسے ہی 500 بھی مطلب وہ تو یہی سمجھے گا نہیں یار عام کام کرنے میں 50 روپے ملتے تھے، چلو یار یہ تار لگانا کیا مسئلہ ہے. صحیح فرمایا. بھائی میں جب دکاندار کے سامنے کنڈے میں تار لگا دیتا ہوں تو خالی اس پہ پول پہ تو چڑھنا ہے، یہ مسئلہ نہیں بھائی یہ چڑھ جائیں گے یہاں پر. صحیح. تو اولاً تو یہ کہ ظاہر ہے جس کا کام اسی کو سانجھے، ایسا ہی ہے. وہ ایک تو اس بات پہ ہمیشہ ہی غور کرنا چاہیے. اور سچی بات ہے اگر اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ان کے ساتھ اپنا حادثہ ہوا، بعض اوقات دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی بعض اوقات اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ کئی دیگر حادثے کے سبب بنتے ہیں. یہ تو اکیلے گرے، اگر وہ ہائی ٹینشن وائر جو ہے وہ کٹ کے جو ہے وہ کسی کے گھر پہ گرے، پتہ چلے پورے گھر پہ کرنٹ آیا. اللہ. تو ایسے کئی واقعات مجھے آپ نے جب یہ بھیجا تھا تو میں اس میں تو ایک مجھے حیدرآباد کا واقعہ تھا. میں یہ پوچھنے والا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے یقیناً یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ اگرچہ ان کے ساتھ اکیلے ہوا، لیکن مجھے یاد ہے ہماری فیملی میں ہی ایک محفل تھی کہیں حیدرآباد میں، تو وہ جو اسپیکر لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی چھت پہ کہیں اسپیکر لگائے ہوئے تھے. صحیح. اب وہ نیچے پورا گھر بھرا ہوا تھا اور لوگ نیاز وغیرہ کھانا کھا رہے تھے. اب وہ جو ساؤنڈ والے آئے تھے وہ اپنا تار کھینچ رہے تھے. اب وہی بات ہوتی ہے نا کہ جلدی جلدی میں تار کھینچنا ہے، یوں پھینکنا ہے.
آپ یقین میں تھا نہیں اس محفل میں، لیکن جو گھر کی سچویشن بتاتے ہیں لوگ کہ اس نے جو تار کھینچے کھول کے وہ پھینکے نا، وہ دونوں تار نیچے ہائی ٹینشن وائر میں کنڈے کے طور پہ لگ گئے، اور وہ پورا جو کرنٹ تھا نا وہ تاروں سے پورا ایمپلیفائر تک گیا جو کمرے میں. یعنی دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ پورا گھر جو تھا نا وہ لال ہو گیا تھا، یعنی ہائٹ ایک دم ایمپلیفائر دھماکے سے پھٹا، غالباً ڈیتھ بھی ہوئی تھی کسی کی. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک تو ان کی ذات پر ہوا، اور ایک یہ جو ایفیکٹ ہوا، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ کسی کی جان چلی گئی، کسی کے اور نقصانات، آگ لگنے کا. تو اولاً تو یہ جو آپ میجرمنٹ کا کہہ رہے ہیں، تو جو کام کرنا ہے اس کے تقاضے ہیں. صحیح فرمایا. 11,000 واٹ میں جو کام کرتے ہیں ان کی باقاعدہ گاڑی ہوتی ہے، بہت اچھی. ان کا باقاعدہ وہ مطلب سیڑھی ہوتی ہے. اچھا، چڑھنے والوں کو بھی دیکھا کہ اس نے جناب جوتے بھی پہنے ہوئے ہیں، پھر اس کے جناب گلوز بھی ہیں، پھر وہ جا کر اوپر. تو اب میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ نیچے سیڑھی پر ہی کھڑا رہتا، اب تو باقاعدہ باکس ہوتا ہے اس کا، اور ڈیفینیٹلی وہ باکس بھی جو ہے وہ کرنٹ پروف یا کچھ نہ کچھ ایسا تو ہوگا نا، پلاسٹک کا، تاکہ اس پہ کرنٹ نہ لگے، یا کوئی بھی جو اس کے تقاضے ورلڈ لیول پر باقاعدہ اس کی SOPs وغیرہ بنتی ہیں. تو یہ بات تو جو آپ نے حضرت یہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا فائدہ کرنے کے لیے گئے کہ ایک ساتھ کچھ گھر والوں کے لیے اچھا کما لوں گا اور اتنا بڑا نقصان کر کے آ گئے؟ لیکن جو کام میرا ہے ہی نہیں، صحیح میرا ہے ہی نہیں. اور پھر وہ پبلک سروس کے جو کام ہوتے ہیں، اب یہی بات ہے، فارغ بیٹھے ہیں اسپتال میں، اب کام ہے ہمارا دانت کا، کوئی پیٹ کا مریض آ گیا تو کہا کہ چلو فارغ بیٹھے پیٹ کھول لیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا ہی. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے یہاں موٹر سائیکل خراب ہوئی، اب بناتا تھا 50 بغیر کلچ والی، اب فارغ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کلچ والی ہے تو چلو جو سیکھنے کو ملے کچھ نہ کچھ تو فائدہ. بالکل پچھلی بار بھی کیا. یہ ایک ہے دکھ ہے معاشرے کا یہ. لیکن یہ بہرحال اتنا ضرور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جو اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں پبلک سروس کے، تو وہ ضرور اس کی جو SOPs ہوتی ہیں وہ بھی کیا جائے. اور اگر آپ کی خواہش ہے، ظاہر انسان ترقی کرتا ہے، آپ ایک عام الیکٹریشین ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جناب آپ مزید آگے بڑھیں، اس کے کورسز ہوتے ہیں، صحیح باقاعدہ ڈگری حاصل کریں، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کر کے کریں، تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا. بالکل. میں اجے امین صاحب کی بات یہ جو انہوں نے بتائی کہ اس طرح محفل میں یہ سلسلہ ہوا ایمپلیفائر کا، ایک بینک کے باہر فرینچ فرائز کا ٹھیا لگانے کی اجازت دے دی گئی. اب وہی ہے کہ تار کہاں سے لینی ہے، SOPs کا نہ ہونا. تو وہ تار جو اس کی ریلنگ ہوتی ہے نا بینک کی، اس سے گزرتی ہوئی یہ کہیں پر اس کو ٹچ ہو گئی. ایک جنا ATM میں گیا پیسے نکلوانے کے لیے، واپسی آیا تو سیڑھی پہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے، تو بجائے سیڑھی سے جانے کے اس نے سلوپ جو بنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ پکڑ کے چلو اتر جاتا ہوں، ان کو زحمت نہ ہو. وہ جیسے ہی اس نے سلوپ پر ہاتھ رکھا، یوں سمجھے کہ اللہ کا نام لیا، تو وہ سمجھ گیا فوراً، اس نے بٹن بند کر دیا اور یہاں اس کی جان چھوٹ گئی اور وہ بچ گیا وہ. تو یہ کہ ہر چیز کے اندر اس کو دیکھا جائے، اور بالخصوص کرنٹ کے حوالے سے جو بھی ایشو ہے اس کو بالخصوص وہ معاملہ کیا جائے. نہیں بلکہ ہماری مسجد میں تو ایک علاقے کی ایک مسجد میں حادثہ ہوا تھا. یہ جو اس طرح کے جو موسم ہوتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو بہت زیادہ الیکٹریسٹی کی تو بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. بلڈنگ میں کسی جگہ جاتے ہیں تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار یہ جو 6 8 سال کے بچے گھوم رہے ہیں، تیزی سے اتر رہے ہیں. یعنی ایک جگہ میں فضیل بھائی بھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں کہیں اسلام بھائی کے ساتھ مطلب گیا تھا میں بیان کرنے کے بعد کسی نے کہا ہمارے آفس میں آئے. تو میں آفس میں بات کرتے کرتے فٹ پاتھ پہ کھڑے تھے، وہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر رہے تھے، تو میرا ہاتھ یوں بڑھا. اچھا یوں بڑھا نا جیسے پول تھا، آپ یقین مانے 3 فیس میٹر میرے ہاتھ کے سامنے تھا یوں، یعنی میں بالکل میرا ہاتھ جا رہا تھا. اور میں نے کہا یہ اچھا، میں نے ہوا کہ اسلام یہ کس کا میٹر، یا مین روڈ پر مین فٹ پاتھ پر، اور بالکل مطلب ایک تو ہوتا نا تھوڑا سا اوپر، تو آدمی تھوڑا سا اوپر نظر کر کے کرے. یعنی میں اپنے جیسے جوتے سیٹ کرنے کے لیے ہم سہارا لے لیتے ہیں، بالکل میری سائڈ پر بالکل لگا تھا. میں نے کہا یار، تو پھر اس نے کہا یہ فلاں دودھ والے کا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے، اس دودھ والے کو سمجھایا کہ یار اس طرح مطلب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلامی بھائی ہمارے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت سلامتی دے. آمین آمین. آپ دیکھیں خالی یہ ایفیکٹ نہیں ہوئے ہوں گے، اگرچہ ان کی ہسٹری ہمیں نہیں پتا زیادہ، مگر ان کی پوری فیملی ڈسٹرب ہوئی. اور پھر ایک جملہ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اور ہم غور کریں کہ 9 مہینے زیر علاج تو رہے، اللہ اللہ، مگر انہوں نے کہا کہ یوں لگا جیسے میں نے 9 سال گزارے. یہ بڑا
پھر وہ علاج فضل بھائی کیا کچھ نہیں بکا ہوگا، ایسے ہی کیا کچھ نہیں بکا ہوگا، یعنی زیور، عورت کے زیور بک گئے، بچوں نے اسکول چھوڑ دیے، پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور احتیاط کیا ہے؟ ہماری احتیاط نہیں۔ وہ یہ بارشوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، صحیح کسی کے شٹر کا کچھ کنڈا پھنس گیا، وہ بے خیالی میں اوپر چڑھ گیا، صحیح، اب اوپر تو تار سارے ایسے ہی بکھرے پڑے۔ اللہ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ بالکل احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اچھا حضرت آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ اگر جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مجموعی خرچہ وہ بڑا ہوتا ہے، مگر ہر ایک اپنا تھوڑا چھوٹا خرچہ کر لے تو یہ پورا نہ ہو جائے؟ بالکل دونوں چیزیں ہیں، ایک اپنی ذات کے حوالے سے بھی بینر لگانے چڑھ جاتے ہیں، ہاں یہی ہے۔ جھنڈا لگانے چڑھ جاتے ہیں، اب وہ چڑھ تو گئے پھر وہاں سے گرے، ٹوٹے پھوٹے، اور خاص کر یہ بجلی کا جو معاملہ ہے، جانوروں کا کتنا ہوا، ایسے ہی پورے اتنے عالی شان جانور لے کر آئے، اور جناب یہ بارشیں ہوئی، پتہ چلے وہ پول پہ جس پہ باندھا تھا اسی میں کرنٹ آیا، اور وہ جانور جو قربانی کا تھا وہ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ بس ہماری مسجد کے سامنے ایک بلڈنگ کے اندر بارشیں ہوئیں اور وہ تار کے نیچے رہ گئی، 22 گایاں، 22 کاؤز جو ہے نا وہ انا للہ و انا اسی وقت 22 اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت فرمائے۔ تو بہت خیال رکھیے اپنا، پلیز بہت خیال رکھیے، بالخصوص بجلی کے حوالے سے خیال رکھیے، بارشوں کے اندر بہت اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، خود ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیٹ ہوں، اپنے بچوں کو ہم ایجوکیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ بڑھتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف، جی دکھائیے۔ یہ 2013 کے اندر میں جو گھر سے کمیٹی کے پیسے دینے کے لیے نکلا چاچی کے گھر پر اسٹیشن کے راستے سے، کھڑا ہو گیا تھا لائنوں پر، بے دھیانی کے اندر بس وہ پتہ نہیں لگا انجن تھا، وہ گاڑی کو لگنے جا رہا تھا، جیسے ہی میرے قریب آیا میں نے چھلانگ ماری تو میں سلپ ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی۔ اور میں انسان جب معذور ہو جاتا ہے تو اس کو 100 مشکلاتیں ہوتی ہیں آنے جانے کے اندر، اوپر نیچے یا باہر آنے جانے کے اندر، ساری دنیا سے یعنی کہ کٹ کے رہ جاتا ہے۔ تو بڑا ایک یونیک کیس، مگر یہ کہ جو ٹرین کی پٹریوں کے قریب رہتے ہیں، جن کے گھر ہیں، ان کو کیا آپ ہدایت کریں گے؟ دیکھیں اولاً تو ایک پورا ایک سمجھنے کے بنیادی ایک بات جو امیر علیہ سنت نے بھی بارہا مدنی مذاکرہ بڑے خوبصورت انداز سے سمجھائی ہے کہ جو کام کیا جائے نا، جو بھی کام، اس وقت اسی کی طرف اٹینشن رہا جائے۔ ٹھیک ہے، بعد اوقات ہم کپ چائے کا لیتے ہیں نا، اب چائے تو لے رہے ہیں لیکن دیکھ کہیں اور رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سمجھا کہ پلیٹ پکڑی ہے، ہم نے سمجھا کہ اس نے کپ پکڑا ہے، وہ چائے گر گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی چیزیں باتیں کو اگر کوئی بات کرے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارک ہے، پوری توجہ فرمانا ہے، اس کی طرف توجہ فرمانا۔ تو یہ بھی ایک ہمیں لیسن تو ہے ہی نا کہ ہم جو بھی کام کریں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی طرف بھرپور توجہ ہوگی ہماری۔ اچھا، پھر یہ جو بات انہوں نے جو اپنا جو کیس بتایا، اب یہ ضروری نہیں کہ پٹری کے پاس ہی رہتے تھے، پٹری پار کر رہے تھے، لیکن اس میں جو اس طرح کے جو رخ پر چلتے ہیں، اولاً تو وہی بات قانونی طور پر منع ہے کہاں ہے، کیونکہ اگر قریب بھی رہتے ہیں تو کئی ایسے ہیں جو انلیگل رہتے ہیں، ان کا رہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر مثال وہ گرلز لگنی چاہیے جو ادارے والوں کو لگانی چاہیے تو وہ بعض اوقات لگاتے ہیں تو چوری ہو جاتے ہیں، یا نہیں لگاتے ان کی غفلت ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہی ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ کرے گا تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب اس طرح کے کوئی واک بھی کر رہا ہے آج کل، تو ایک تو ہینڈ فری کا استعمال، کہ وہ ہینڈ فری لگا کر جناب وہ اپنی مستی میں جا رہے ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا موبائل میں گم ہیں وہ، یا وہ میسیجز دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ بالکل چاروں طرف سے بے خبر۔ یعنی ابھی ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس میں بھی یہی تھا کہ میں پٹری پہ کھڑا رہ گیا، تو اب ظاہر ہے وہ کھڑا رہ گیا تو کوئی ٹرین یوں تو نہیں ہے کہ راکٹ کی طرح آئی ہے، اور وہ بھی بتا رہے کہ انجن دوسرے سے لگ رہا تھا، تو اٹ مینس وہ اتنی اسپیڈلی نہیں آتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ اس نے جب دیکھا ہوگا کہ بالکل سر پر یا کسی نے اس کو کھینچا ہوگا کہ بھائی اب تو یہ سب آ گیا، اب تو باہر نکلو۔ تو اولاً تو یہ کہ بچپن ہی سے اور اپنی توجہ کہ ہم روڈ پار کر رہے ہیں یا کسی جگہ پر کوئی پل پار کر رہے ہیں، یہ پٹریوں کی طرف اگر ہمارا یہ سفر ہوتا ہے تو یہ احتیاط اس میں، یعنی کہ توجہ اسی طرف ہو کہ ظاہر ہے میں ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہوں
جہاں ممکن ہے کسی قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے تو میری توجہ ہونی چاہیے. یعنی بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے نا کہ ٹریفک ہم روڈ پار کر رہے ہیں, اب یہاں سے ٹریفک آتا ہے تو امیر سنت کا مجھے یاد ہے مد مذاکرہ فرمایا کہ یہاں سے تو آپ دیکھتے ہی ہیں, احتیاطاً ادھر بھی دیکھ لیں, اللہ, کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی بھروسہ نہیں کہ بھئی کوئی رونگ سائڈ آ رہا ہو, پتہ چلے ہم یہاں سے دیکھ کے گزر رہے ہو, یہ رونگ سائڈ آ کر اس نے ہم کو اڑا دیا. حضرت میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پاکستان آئے نا تو پہلے ایک عرب کنٹری میں رہتا تھا, تو وہاں کبھی روڈ پار کرنے کا ایس سچ اتنا بڑا معاملہ نہیں آیا تھا. بچے تھے, جاتے آتے بھی تھے, قریب میں ایسا ہوتا تھا کوئی کام کرنے گئے. جب میں پاکستان آیا تو ہمارے یہاں پہ علاقے میں ایک حادثہ ہو گیا اور ایک بزرگ جو ہے وہ بس کے نیچے آ گیا. تو والد اب تو خیر دونوں انتقال کر گئے. والدہ نے فون کیا والد صاحب کو اور یہ بتایا کہ یہ ہے. مجھے پوچھا, میرے بارے میں پوچھا کہ یہ مسجد جاتا ہے؟ مسجد جاتا ہے. آپ یقین مانے میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو فون دینا, تو بولا نہیں میں اس کو سمجھا. بولا نہیں اس کو فون دو. پھر مجھے سمجھایا کہ بیٹا کھڑے رہ کے پہلے دائیں دیکھتے ہیں پھر بائیں دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ غلط بھی آ جائے تو دونوں طرف دیکھ کے بھلے 5 منٹ کھڑے رہنا پڑے مگر کھڑے رہ کے جب کوئی نہ ہو پھر ہی کراس کرتے ہیں. اچھا, کراس کرتے ہوئے بھی بھاگنا نہیں کہ اچانک کوئی آ جائے اور پتہ چلے وہ دوڑ کی وجہ سے لگ جائے, بلکہ سکون سے جو ہے نا وہ اسے کراس کر لیں. اب بھی اتنے بچے, اور بالخصوص یہ جو ٹرین کراس کرنے کا معاملہ ہے, یعنی یہ تو اتنا خطرناک اور دردناک ہے کہ حضرت یہاں پہ اسٹیشنز کے اندر باقاعدہ پل بنا ہوا ہے کہ پل پہ جا کر کراس کر سکتے ہیں, مطلب ترکیب بنتی ہے, مگر وہی چھلانگ لگا کے بیچ میں سے گزریں گے اور جو ہے نا یہ کراس کریں گے. فضل بھائی, صدر میں ہماری دکان تھی, جی ایمپریس مارکیٹ کی طرف, تو خیر میں تو وہ دیکھنے نہیں گیا, لیکن وہ جو حادثہ ہوا تھا نا, وہ حادثہ اتنا دردناک ہوا کہ وہ گرل جو لگی تھی نا اس میں, مطلب ہوتا نا کہ جیسے کوئی چہرہ نکال کے باہر دیکھے, صحیح, تو وہ کوئی بچی تھی کسی فیملی کے ساتھ, تو وہ وہی بات کہ پل سے پار نہیں کرنا ہے, ہمیں بیچ میں سے گزرنا ہے. تو وہ جیسی بچی کو آگے بڑھایا تھا انہوں نے, وہ بچی باہر نکلی نا اس کا چہرہ اڑ گیا. اللہ. یعنی بعض اوقات حاجی وہ ہوتا نا کہ اس قسم کے جو واقعات جب ہوتے ہیں تو انسان, مطلب آپ سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. وہ فیملی کا وقت, وہ بچی کا, وہ اس انداز کا, پھر یہ جو نوجوان ماشاءاللہ جتنا ایک ویل اس طرح سے نظر آ رہے ہیں, لیکن اب ان کا یہ جو معذوری پیچھے کا جو دھڑ ہے اس کا کیا پوزیشن ہو, تو یہ سب چیزیں ہمیں جو ہے نا دعوت فکر دیتی ہیں. یہ دیکھیں, ہونے والی چیز کبھی کبھی ہوتی ہے, لیکن اپنی زندگی میں احتیاط, اور امیر علیہ سنت کا ایک جملہ ہے کہ محتاط سدا سکھی رہتا ہے. بالکل, وہ جو احتیاط ہے نا, یہ احتیاط اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائے. اور جس طرح حاجی فضیل نے بتایا کہ والد صاحب نے فون کر کے سمجھایا, اب ہم تو اگر کوئی ایسا ہوتا ہے نا تھپڑ مارتے ہیں اس کو, سمجھائیں گے نہیں, تھپڑ ماریں گے کہ یہ ہوگا تو بھائی مار پڑے گی. مار بھی اگرچہ ایک وقت پر ضرورت ہوتی ہے, لیکن کم سے کم اس کو سمجھائے تو صحیح, بھائی کرنا ہے کیسے, روڈ پار کیسے کرنا ہے, ہاتھ چھڑا کر بچے بھاگ جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر ٹرین کراس کی بات ہے حاجی, جو موٹر سائیکلیں گزارتے ہیں, گاڑیاں گزارتے ہیں, یعنی ہمیں یہ سمجھے کہ 2-5 منٹ کا انتظار, 10 منٹ کا انتظار, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم کیسے جیسے تیسے بس ہم پار ہو جائیں. اور ٹرین کے بعد اوقات جو دل خراش حادثات اور واقعات دیکھے ہیں نا, بہت خطرناک. پوری یعنی ایک کا پتہ چلا کہ ایک ہائیس گزری, وہ آ کر بیچ میں کوئی بھی ٹیکنیکل وجہ ہوئی, وہ پھنس گئے. آپ یقین مانیں اس سے کتنے اترتے کیا ہوتا, ٹرین بالکل قریب آ گئی. اور پوری اسکول وین کے واقعات, اسکول وین کے واقعات ہیں. آپ سوچیں یار, اللہ اکبر, یعنی تصور کرتے ہیں تو کہتے ہیں بعض اوقات یہ خبریں دیکھی پڑھی مطلب سنی بھی نہیں جا سکتی ہیں, لیکن تصور کریں کہ بعض اوقات یہ جو تھوڑی سی بہت جلد بازی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہمیں مطلب پچھتاوا دلاتا ہے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس معاملے میں جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو بچوں کے ساتھ بھی, بعضوں کا تو فیملیز ہیں جب جو رہائش رکھتے ہیں ان کے تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں, بالکل بچے کھیلو, بلکہ آپ کو تو یاد ہوگا وہ جب گاڑی گزرتی تو بچے جو ہاتھ ہلاتے ہیں, تو یہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال یہ اللہ پاک ان ہمارے بھائی کو بھی صحت سلامتی دے اور صبر بھی دے, اور ہونے کو تو ہوا ہے جو بھی ہے, لیکن اللہ پاک ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ. آمین آمین. ٹرین مینجمنٹ کو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کا بھی دیکھیں وہی بات ہوتی ہے کہ سائرن جو ان کا جو مینس ہوتا ہے ہارن وغیرہ دینے کا, اور خاص کر جو ان کے جو اس وقت جو سیکیورٹی ہوتی ہے,
جو وہ اس معاملے میں کردار ادا کرتے ہی ہیں، لیکن اب وہ ظاہر ہے اگر رش اتنا ہوتا ہے اور اس میں کون کس کی مانے گا. لیکن بہرحال جو ادارے ہیں وہ اپنی اس معاملے میں اگر کوئی مطلب اگر کوتاہی ہے تو اس کو بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ریسپانسبلٹی تھی. مجھے ٹرین گزرتے وقت، مجھے انجن لگتے وقت مجھے جو ہے وہ اس کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلنا بھی ہوتا ہے، افراد ہوتے ہیں تاکہ وہ آگے پیچھے جو ان کی جھنڈیاں یا جو بھی ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اگر وہ کرنا میری ذمہ داری ہے تو دیکھیں آپ کی اگر ذمہ داری تھی اور آپ نے اگر اس کو نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ٹانگیں تو کٹ گئی نا. ایسے ہے تو کوئی بھی اگر ادارتی حوالے سے میری ریسپانسبلٹی بنتی ہے تو یہاں پر ضرور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ میری ذرا سی غفلت جو ہے وہ بہت سارے، جیسے ابھی اسکول وین کا ہوا، بالکل تو ہو سکتا ہے وہ اسکول وین جس گیٹ پہ جس کو رکنا تھا اس نے وقت پہ گیٹ ہی بند نہ کیا، ایسے ہی اس نے سستی کی، وہ سویا رہ گیا، وہ موبائل پہ لگا رہ گیا، وہ مطلب توجہ نہ دی اس نے، اور یہ واقعہ ہوا اور نتیجتاً کئی بچوں کی جان گئی یا اس نوجوان کی ٹانگیں چلی گئیں. تو ہونے کو تو یہ ہو گیا، لیکن اگر یہ میری غفلت سے ہوا تو مجھے غور کرنا چاہیے. تو ادارتی حوالوں سے بھی جو بھی اس معاملے میں ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کما حقہ پوری کریں تاکہ میری ذات سے کوئی نقصان نہ ہو. بہت اچھی بات آپ نے کہی، بڑا اچھا آپ نے سمجھایا. اچھا حضور، یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے. اگر بعض اوقات کوئی چیز میں ہم سستی کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ اپنی زندگی میں ہمیں بھی فیس کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت اور خیر کے معاملات یہ فرمائے. تیسری ویڈیو کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 2022 میں ربیع الاول کے مہینے میں گھر والے عمرے پر گئے ہوئے تھے اور ان کے آنے میں ایک ہفتہ ہی باقی تھا. ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک ایکسیڈنٹ، کیونکہ ہم گھر جو آ رہے تھے ون وے آ رہے تھے. گھر والوں کو بتانے میں بھی بڑی مشکلات پیدا ہو رہی تھی کہ کس طرح ہم ان کو وہاں بتائیں، ان کی وہاں عبادات میں جو ہے ڈسٹربنگ ہو جائے گی. مجبوراً چھپایا اس بات کو کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور دونوں پیر انجرڈ ہوئے تھے. گھر والے جب آئے ہیں، والدہ نے جب ہمیں پہلی نظر دیکھا تو کس قدر والدہ اور چھوٹی سسٹر جو ہے ایموشنل ہو گئے اور ہمیں دیکھتے ہی کس قدر رونے لگے کہ دونوں ہی پیر سے بندہ معذور ہو اور کچھ نہ کر سکتا ہو. اور اسی کنڈیشن میں ہمارے تقریباً 6-8 ماہ جو ہے وہ کافی سارے معاملات ڈسٹرب رہے، حتیٰ کہ ہمیں ایک پانی پینا ہو یا واش روم جانا ہو تو اس کے لیے بھی ہمیں کسی نہ کسی کی مدد درکار تھی. ابھی بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. آج اس مقام پر ایسے ہیں کہ ہم خود کسی کے جو ہے ہیلپ کے منتظر ہیں. ہاں ہم کسی کے ہیلپ کے منتظر ہیں. وہی کہ گھر والوں کو جو ہے نا وہ اور کیا ان کی والدہ اور یہ وہاں پہ یہ سفر میں تھے، انہوں نے نہیں بتایا. اب میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کیا انہوں نے، صحیح کیا؟ یہ کبھی لگا کہ نہیں صحیح کیا. ایسا نہ ہو کہ صدمہ لگ جاتا اور ان کی والدہ کو وہاں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا. تو بہرحال جو بھی انہوں نے وہ اس وقت ایک وہ لیا حکمت عملی کی، ٹھیک ہے. ان کے یہ بھی اتنا مائنڈ اس وقت کام کر گیا، یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، صحت دے. حضرت رانگ وے یا یوں سمجھیے آپ کے ون وے، یعنی جو بھی اس کو کراس کرنا، دنیا میں اس کے اصول بنے ہوئے، آسانیاں دی ہوئی ہیں، اس طرف سے جانا ہے، اس طرف سے آنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہ 5 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا، اور یہ تو یہ برابر میں تو کیا کرنا چاہیے. میں اولاً تو میں اتفاق سے یہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی ہے، کل ایک مریض کی عیادت کرنے گئے تھے، جی تو وہ بھی بیچارے پاؤں توڑوا کر بیٹھے، اللہ اکبر. لیکن بہرحال ان کا وہ بیچارے کا بلی آ گئی اور گاڑی سلپ ہو گئی اور بہرحال وہ گرے. تو ان کا ایک جملہ مجھے ان سے میچ ہو رہا تھا. وہ میچ یہ تھا کہ بس وہ بڑی آزمائش ہو گئی ہے، کہیں آنے واش روم تک جانے میں بھی ان کو پرابلم. تو اب یہ مدن چل کے ناظرین، ہمیں یہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا اس طرح کی، یہ اگر میں صحیح سلامت ہوں تو یہ شکر کا ایک پہلو یہاں ہمیں مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے مصیبت زدہ کو، بیمار کو، تو یہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم جو ہے خیر اور سلامتی سے. اگرچہ ذہن تو ان کا بھی بنایا جائے گا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو ان کو بھی ذہن دیا جائے گا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں آپ کے سر میں نہیں لگی،
हैं? बहुत अच्छी अल्लाह शुक्र अदा के कोई हाथ मतलब आपका कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें आंखों की रोशनी चली जाती। अल्लाह अकबर। तो ये शुक्र का पहलू तो इनको भी निकालें, लेकिन अगर मदनी चैनल के नाजरीन में हम सब जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो हम सिलसिला कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ा शुक्र का पहलू है कि इस तरह से लोग जब आजमाइश में आते हैं तो किस तरह की वाक़यात हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक खैर और आफियत वाला ही मामला हमारे साथ रखे। आमीन। अब साथ जैसे आपने कहा ना रॉन्ग साइड वाला, ये सच्ची बात है, वही अगर जहन बनता हो कि यार ये होने को कभी ही होता है, ऐसे ही और फिर बाद होगा ये ऐसा हो जाता है ना फजल भाई कि हमारे हाथ से अगर कुछ हो गया ना, यानी हमारे चलो हादसा हुआ, टांग पे लगी, खुद हमें ही जख्मी हुए, जी जी, अगर हमारी जात से किसी को हो गया तो ये बात आपने बड़ी दुनिया से चला जबरदस्त गया तवज्जो तो दिलाई। बिल्कुल कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा था और हमारी बेइहतियाती की वजह से उसका बच्चा किसी हादसे का शिकार हो गया, अल्लाह अकबर अल्लाह। यानी वो बात तस्वुर इंसान करे ना, तो ये कि इसमें एक बड़ा लेसन है कि यार ये होने को कभी होता है, लेकिन कम से कम हम अपने पॉजिटिव अंदाज से, बाज सही चल रहे होते हैं, रॉन्ग साइड वाला ही वो आकर उसको उड़ाता है, वो खैर उसका ब्लेम लगेगा, लेकिन वो दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हमें एक बात सिखाई जाती है कि फर्द से मुआशरे की इस्लाह होगी। जबरदस्त। मैं अच्छा बनूंगा, मैं पाबंद बनूंगा, मेरे बच्चे बनेंगे, मेरे घर बार वाले बनेंगे, मेरा घर बनेगा तो मेरा महल्ले पर उसका असर होगा, मेरा महल्ला होगा तो मेरे वतन पे असर होगा, शहर अच्छा बनेगा। सुभान अल्लाह। यूं ये दुनिया में कुछ ना कुछ बदलावा जो है ये आएगा। अब हम कहेंगे यार सारे कर रहे हैं मैं भी ये करूं, तो अब इसको शरई कानूनी बहुत सारी बातें तो बयान हो सकती हैं, लेकिन बात यही होगी कि हम कम से कम इस मामले में अपना जहन बना लें, सही जहन बना लें। इससे इंशाल्लाह हमारे अपने लिए भी आफियत रहेगी, और ख़ासकर जो अपने बच्चे हैं, नौजवान जो हैं, उनको इस बात की तरबियत दें बहुत अच्छा। कि कभी इस तरह का मामला हो तो ये अंदाज इख्तियार ना करें। और जिस तरह आपने बच्चों को वीडियोस दिखाई हैं, तो यही सिलसिला अगर आपके बच्चे देख रहे हैं तो ठीक, नहीं देख रहे तो रिपीट में इसको दिखाएं, ताकि वो इस चीज़ को देखकर लेसन लें। यार ये जो मामलात हैं, हादसात हैं, ये होने को कभी होते हैं, लेकिन देखो इसने आज तक इसका पछतावा है, तो ये जो पछतावा है ये हमें भी आ सकता है। ऐसे ही सही फरमाया आपने। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की जो आपने फरमाया ना तरबियत के भाई फ़र्द से मुआशरा बनता है, रोज़ाना हम जायज़ा लेते हैं। क्या आज आपने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की? जैसे मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट, गाड़ी चलाने की सूरत में मोबाइल का इस्तेमाल ना करना, सीट बेल्ट बांधना, सिग्नल का ख्याल रखना, वन वे न तोड़ना वगैरह वगैरह। गाड़ी न चलाने वाला अगली सीट पर बैठने की सूरत में सीट बेल्ट बांधे। तो ये कितनी जबरदस्त चीजें अमीर सुन्नत ने दे दी है। कल एक जगह गाड़ी में जा रहे थे, जी जी, तो वो अब सारे गाड़ी में तो फंक्शन होते हैं ना कि बेल्ट ना बांधो तो वो आवाज आती रहती है। अब मैं जैसे बैठा तो मैंने तो बेल्ट लिया और लगा दिया, मैं बराबर में बैठा था। वो ड्राइवर जो थे वो उन्होंने नहीं लगाया, तो पीछे जो बैठने वाले उन्होंने कहा भाई ये आप क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो है कि मेरा नेक अमाल पर अमल हो जाएगा। ये अगर मैं लगाया तो ये कम से कम अमीर सुन्नत ने जो हमें जो नेक अमाल दिए उसमें ये एक पर अमल तो हो जाए। मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, ना मेरे को सिग्नल तोड़ना है, ना कुछ करना है, तो अब ये कि ये काम करके मैं अपना कम से कम नेक अमाल पर अमल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेता हूँ। लेकिन बात है कि वही मोहताज सुखी रहता है। तो आप जब भी सिग्नल का ऐसा मामला करेंगे तो है ये मतलब मदनी चैनल के नाज़रीन ये तस्वुर बांधा करें, कभी कोई ऐसा हादसा होता है ना कि किसी न किसी की गफलत के सबब ही होता है। तो आप सोचें वो कि बाद औक़ात ये गफलत इंसान को इतना मतलब सोने के गिल्टी महसूस कराती होगी, यानी सोचता होगा कि यार ये मुझसे क्या हो गया। सही फरमाया हमने, क्या हो गया, कैसे मैंने कर लिया ये, कैसे, यानी वो होता है कभी बिल्कुल बेबाकी से वो चलाता है, लेकिन जब होता है ना और बाद औक़ात अपनी जात पर आया तो चलो उसको तो एक अफसोस हुआ ही जिंदगी भर का। लेकिन ज़ाहिर इसने किसी को हिट किया या इसकी जात से हो सकता है कोई गाड़ियां कलाबाजियां खा गई, कई बाजी का गाड़ियां जो है वो खुद ये तोड़ने वाला जो है ये तो कुछ बचा के निकल जाता है, लेकिन पीछे जो इफेक्ट होती है सारी गाड़ियां, सारा शेड्यूल, इसमें कितने हादसे, इतने किसने इंतकाल, इसमें कितने नुकसानात। तो वो जब इंसान अगर थोड़ा सेंस रखता हो, एहसास रखता हो,
تو ان چیزوں سے ہی اس کی زندگی اجیرن ہو سکتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ سوئے تو جیسے میں آپ کا سلسلہ دیکھ رہا تھا, جی جی وہ ہاتھ میں آ گیا, ہاتھ میں آ گیا. اللہ تو آپ نے کہا نا کہ میں جب سویا تو میرے کو تصور ہو رہا تھا کہ یار یہ کیا اس وقت معاملہ کیا ہوا ہوگا. تو آپ سوچیں اور غور کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوا اور اس میں کوئی پیشنٹ جا رہا تھا اور آپ نے گاڑی کو ہٹ کروایا, اس کے ساتھ ہوا, کوئی ایسی بیچاری خاتون تھی جن کے مطلب کوئی پیدائش کے معاملات تھے, بچوں کی ڈیلیوری کا معاملہ تھا, یعنی پیچھے آپ سوچیں تو کتنا کچھ ہو سکتا ہے. حضرت میں آپ کو بتاؤں, ایک ایمبولینس جا رہی تھی ایک مرتبہ اسٹیڈیم کے بیک سائڈ پر. اب وہ ایمبولینس تو دیکھیں وہ تو تیز ہوگی, سامنے آنے والا اپنی لائن کی بجائے وہ ہو رہے ہوتے ہیں یار سامنے سے کون آ رہا ہوگا, وہ لمبا کٹ لیتے ہیں. بھائی آپ جب گاڑی مڑ رہی ہے تو آپ اپنی لین میں رہیں, آپ کیوں اتنے بے باک ہیں کہ نہیں سامنے سے کوئی آ ہی نہیں رہا ہوگا. آپ یقین مانیں وہ ایمبولینس کی اور گاڑی کی ٹکر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اتنی خطرناک ٹکر اور آواز تھی کہ ہم اسکوٹر سے, یعنی 2 جنے تھے, ہم اسکوٹر سے اس کی آواز کے مارے ہم گر پڑے. اللہ, یعنی ہم تو جیسے تیسے کھڑے ہوئے. اب مطلب وہاں پر کچھ اور خون کا فوارہ دکھ رہا تھا ہمیں. ٹھیک ہے, اب وہ ایمبولینس چلانے والا ڈرائیور سیٹ سے یوں لگ گیا, خون اب زندہ ہے نہیں ہے. بہرحال جس ادارے کی وہ ایمبولینس تھی وہ جاننے والے تھے, ان کو فون کیا, گاڑیاں رکی, مطلب وہ سارا ٹریفک جام یہ, مگر اللہ کا کرم ہوا کہ سب سروائیو کر گئے. مگر بہت ٹائم لگا, 3 4 مہینوں تک پتہ چلتا رہا کہ بھئی یہ آزمائشوں سے گزرے, بڑی مشکل سے سروائیو کیا. یہ رانگ ہے. احتیاط کریں, جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں, خود ہم بھی ظاہر بائک چلاتے ہیں, گاڑیاں بھی چلاتے ہیں, اور یقیناً ان چیزوں سے لیسن لینا ہے ہم کو. اور اللہ تعالیٰ نے اب تک حفاظت فرمائی ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. آئندہ کے لیے اپنا ذہن بنا لیں کہ یہ رانگ سائڈ جانا یا اس طرح سے جو غلط قانون کے خلاف ورزی کرنا, اس میں جو بھی معاملات ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے. اچھا, ون ویلنگ ہے, دیگر کئی ایسی چیزیں جن میں مطلب ہمارے نوجوان انوالو ہو جاتے ہیں. کوشش کریں ان سب چیزوں کی, اگرچہ لذت ہے, ذرا سا شوشا بھی ہو جاتی ہے, ذرا دوست یار بھی مطلب ہم کو مان لیتے ہیں, منا لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایسا بات ہے تو کریں. اور خاص کر فیملیز میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے جو گھر ہے وہ ہے ایسی جگہ پر کہ رانگ سائڈ آتے ہیں تو 2 منٹ پہلے آ جاتے ہیں, تو آپ گھر والوں کو تاکید کریں کہ بھئی آپ نے جو آنا ہے وہ صحیح راستے سے آنا ہے. اور انشاءاللہ اگر آپ بڑے ہو کر اس معاملے میں اگر اٹیمپٹ کریں گے, کردار ادا کریں گے, بچوں کی عادت بنائیں گے, تو یہ سمجھیں کہ گھر سے آنے کا راستہ ہی وہی ہو جائے گا. بہت اچھا. بعض اوقات ہوتا ہے فضل بھائی کہ گھر کا راستہ ہے, ذرا سا رانگ سائڈ آئیں گے تو 2 منٹ جلدی آ جاتے ہیں, پورا گھوم کے آئیں گے تو دیر لگے گی. تو گھر والوں کا بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ روڈ وہ بھول ہی گئے, صحیح اوریجنل روڈ تو بھول گئے, رانگ سائڈ والا روڈ یاد ہے کہ یار ہمارا گھر تو یہاں سے ہے نا. اگر لوکیشن کوئی لگائے گا تو پورا صحیح لوکیشن پہ لائے گا, کہتے یہ لوکیشن صحیح نہیں ہے, ذرا سا یوں مارو تو یوں پہنچ جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے اس طرح کے حادثات جو ہوتے ہیں وہ خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, کئی اور کو بھی افیکٹ کرتے ہیں. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. وہ نہیں, ایک اسلامی بھائی نے اپنا ایک تجربہ بتایا کہ بھائی رکشے میں بیٹھے تو رکشے والے نے کہا کہ میں اب لے جاتا ہوں. جیسے وہ رانگ سائڈ جانے لگے, انہوں نے کہا نہیں, بولا وہ کٹ آگے. بولا کتنے لے لو گے بھائی, زیادہ 50 روپے زیادہ لے لو گے, لے لینا, صحیح سے جاؤ. واہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اندر اپنی سیفٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی بات ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال آئی ہوئی ہے, اس کے بعد کچھ مزید اس پہ ایک پوائنٹ ڈسکس کرنا ہے. جی کال. بھی آپ سے یہ سوال ہے, آج کل یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ ٹرین آ رہی ہوتی ہے, فاٹک بند ہوتا ہے تو سائڈوں سے نکل کر بھی ریلوے کراسنگ کو کراس کر رہے ہوتے ہیں. اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں کہ آگے سے ٹرین بھی آ رہی ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے ٹرین آ رہی ہے لیکن پھر بھی کراس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو جان بوجھ کر جان جوکھم میں ڈالنا یہ کیسا؟ اس بارے میں کچھ متنی پھول ارشاد فرمائیں. جی حضور, یعنی ٹرین آ رہی ہے, وہ پھٹک بھی یعنی بیریئر بھی لگا ہوا ہے, پھر بھی وہ جو جگہ ہے نا جس سے عموماً یہ بائک والے کرتے ہوں گے, بائک سائیکل والے, تو کیا فرماتا؟ نہیں, یہ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہی ہوا. اور کئی مرتبہ اس قسم کے ہی واقعات کی اب تو ویڈیوز بھی اویلیبل ہوتی ہیں کہ جو اس طرح کے حادثات میں ہمیں جو ہے وہ بہت سارا لیسن دیتی ہیں, ڈراتی بھی ہیں. سچی بات ہے, اگر کوئی کمزور دل والا دیکھے تو شاید وہ تصور باندھے کبھی کہ یہ جو گاڑی کا جو نظر آ رہا ہے کہ یہ گاڑی جا کر اس طرح رکی اور ٹرین نے جو اس کے آگے کا حصہ اڑا دیا,
تو آپ بتائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اس گاڑی میں اگر میں بیٹھا ہوتا, اللہ اگرچہ گاڑی لگی نہیں اس کو, مگر شاید اپنے جیسا تو ویسے ہی اس کو حساب کتاب بھی پورا ہو جائے اس کا. وہ جو ہٹ کر کے میں نے گاڑی کا منظر دیکھا تھا حضور, وہ گاڑی کا جو جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ تو بچ گئی, اللہ پیچھے کی پوری گاڑی ٹرین نے اڑا دی. اللہ اللہ. اچھا وہ یعنی سمجھے کہ اگر وہ 20 فٹ بڑا کنٹینر ٹائپ کا تھا, اس کا جو 18 فٹ کا کنٹینر تھا ساری گاڑی نے اڑا دیا. اللہ یہ 2 فٹ کے بونٹ میں بیٹھا رہ گیا, اللہ نے بچا نکل اللہ نے بچایا. لیکن میں کبھی کوئی سوچوں کہ یار اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھے لگا ہی نہ بھی ہوتا تو شاید اس کی آواز سے ڈر کے ایکسپائر ہو. جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی والا ٹکرایا, موٹر سائیکل پہ آپ گر گئے, ہم لوگ گر گئے, اتنا یہ گھبراہٹ میں. تو بہرحال اللہ پاک کرم کرے, حادثات یہ روز نہیں ہوتے ہیں, اللہ پاک بچانے والا ہے, لیکن عقل و شعور بھی دیا ہے. اور پھر ایک ہے نا بھیڑ چال, یہ معاملہ ہے نا, یہ بڑا ہمارا مرض ہے کہ اگر ایک نے کوئی کونا کھانچا نکالا ہے نا, بلکہ یہ پٹریوں پہ تو پھر وہ اندازہ ہوتا ہے وہ پیچھے کا کھڈا بنا ہوتا ہے, کہ ساری گرل کے بعد اس روزانہ والے کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ پھاٹک بند ہوا نا, یہ نیچے اتر, یہ گرل سے یہ نکلے گا تو یہ پٹری کے اوپر آ جائے گا. تو بہرحال احتیاط کریں, احتیاط کریں. آپ قیمتی ہیں اپنے والدین کے لیے, آپ قیمتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, آپ قیمتی ہیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے, آپ قیمتی ہیں خاندان کے لیے, آپ قیمتی ہیں معاشرے کے لیے. جی ہاں, آپ کو پڑھایا لکھایا, آپ حافظ بھی بن گئے, آپ قاری بھی بن گئے. اور یہ جو ٹرین کے حادثات, اب بھی کئی ایسے حادثات بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے ہوئے پلیٹ فارم پر, جب تک ٹرین, اچھا سگنل بھی اس نے دے دیے جو دینے تھے, اس نے سائرن بھی بج گئے سارے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب تک چلے گی نہیں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے. اچھا پھر چلے بھی تو ایسی نہیں چلے, ایک دو جھٹکے مارے تو ہم کو فرق نہیں پڑے گا. ٹرین چلے گی, پھر بھاگیں گے, دوڑ کے چڑھیں گے, اور پھر اس کے کبھی کبھار جو حادثات ہوتے ہیں بہت خطرناک حادثات, خطرناک. اور پھر جو دنیا سے جاتے ہیں نا صاحب, ان کا لاس کتنا بڑا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے. آپ یقین مانیں کہ یہ بات چل رہی ہے ٹرین کے حادثوں کی, ان حادثوں کی. ایک مرتبہ فیضان جیلان مسجد کلفٹن کے سگنل کے آگے تھے. اب وہ نہیں کہ سگنل بند ہے, مگر چونکہ رش نہیں ہے, کوئی گزرنے والا نہیں ہے, اب اپنے کھڑے رہ گئے. پیچھے سے گاڑی ہارن 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 ہارن. میں نے یوں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سگنل بند ہے. وہ شکل دیکھ کے وہ ہو گئے. وہاں ایک دوسری طرف سے بھی جو ہے نا وہ لوگ نکل رہے تھے. اس میں سے 2 نوجوان سکوٹر پہ نکلے, دوسری طرف سے بس آئی, اتنی شدید وہ ہٹ ہوئے ہیں اللہ کہ جس کی کوئی مطلب اس کا تصور نہیں کر سکتے. خیر فوراً دوڑ کے بھاگے گئے. کس حالت میں, ایک بیچارہ ایکسپائر ہو گیا, ایک بچا, اس کی سکوٹر. یہ ہاسپٹل لے کے پہنچے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والے میں قانونی کارروائی فلانا, یہ نہیں, بڑے بڑے بہت زیادہ معاملات یہ خراب. تو بس یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. خدا را رک جائیے. اچھا ایک اور بات یہ کہ یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں, سب حضرت سیدھے ہو جاتے ہیں, مگر کہا جیسے ہی پرواز کر کے کسی اور ملک میں پہنچے نا تو بالکل کچھ کھانا بھی نہیں ہے, چنگم نہیں ہے, مسئلہ ہو جائے گا, میٹرو پکڑ لیں گے. اچھا بھائی کچھ یہ پان کی بیگ بھی نہیں پھینکنی بھائی. اچھا ارے بھائی بیلٹ بھی نکل کے ڈرائیور سے پہلے وہ باندھ لیتے ہیں. نہیں مسئلہ ہو جائے گا بھائی, اس کو بیٹھیں گے, بولے گا بھائی فائن آپ کی وجہ سے چڑھ گیا بھائی, ٹھیک ہے نا. تو بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں سارے. روڈ بھی جگہ پر ہی جا کے پار کریں گے. اور یہ جہاں اس کا جو ہے نا وہ زبرا کراسنگ ہوگا اس کا, تو ایسا نہ کریں. وطن عزیز بھی ہمارا ہے, باہر بھی جا کر اپنے ملک کو ہمیں اچھا ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے ملک میں بھی ہمیں دنیا میں کہیں بھی ہو, دنیا میں قانون ہے, جو قانون شریعت کو نہیں ٹکراتا بالکل اس پر عمل کرنا. اچھا اسلامی بھائیوں کے لیے بھی یہ بات ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے. یہ اب یہ سمجھدار جس کو جس طرح وہ معاملات کرنے ہیں, بعض اوقات کچھ اسلامی بہنیں بھی بڑی ہے کرنٹ میں پتہ چلے وہ کر ڈالا تو فلاں نے یہ کر دیا. نہیں, احتیاط کریں, اسی کے اندر جو ہے نا وہ عافیت ہے. جی آخری ویڈیو دکھائیے. میرا نام محمد فاروق اتاری ہے, اور میں آپ کو اپنے نابینا ہونے کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں نابینا کس وجہ سے ہوا. میں جو نابینا ہوا تھا, بچپن میں کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ ہاتھا پائی کے اندر میری آنکھوں میں جو چوٹ لگی, اس دوران آنکھوں میں ایسا مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کچھ بجلی سی چمکی ہے دماغ میں. وہ سنبھالا تو میرے کو محسوس ہوا کہ اس آنکھ سے مجھ کو نظر نہیں آ رہا. دوسری آنکھ میں میرے وزن آنے لگا تو یہ میری دوسری آنکھ بھی بھگونے لگ گئی. اب جو ہے میں بالکل نابینا ہو چکا ہوں, اب میرے کو بالکل بھی کچھ نظر نہیں آتا. یہی میرے کو دکھ ہے کہ میں آج دیکھ نہیں سکتا. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ کبھی بھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں.
थोड़ी सी जल्दी हुई मेरे से, आज उसका जिंदगी भर का मुझे पछतावा है। हाँ, तो मदरी चैनल के नाज़रीन ये मामला होता है कि बस वो है ना कि ना खुद बर्दाश्त करने की आदत ना अपने बच्चों को सिखाई। बच्चा मार खा के आ गया घर पे रोता हुआ, तो बजाय इसके कि उसको कहा या कुछ किया, तो सामने से क्या कहते हैं कि भाई मार खा के आ गया, मार खा के आ गया, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। हाथ में मेहंदी लगी थी, हाँ, मार खा के आ गया। तो ये बड़ा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। अच्छा हाजी साहब, मुझे अभी क्लिक हुआ, वही ट्रेन की पटरी, वो दो बच्चों का लड़ना, और फिर वो औरतों का लड़ना, और वो आदमियों का लड़ना, फिर वो आप जो वाकया सुनाते हैं वो आपको याद है? आपसे ही सुना है हमने वाकया ये वाला। चले मैं याद आ गया आपको? नहीं, मुझे याद तो आया था जी जी, लेकिन वो याद मुझे ट्रेन का नहीं है, बच्चों की लड़ाई का। हाँ, बट बच्चों की लड़ाई का है ये तो वो अगले स्टेप में मुझे बयान करना था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो असल में अव्वलन तो देखे, यहाँ जो एक दो चीजें हम इसको जो नोटिस करना चाहिए, सही, वो ये कि बच्चों की लड़ाई, यानी जी। ये जो भी वाकया हुआ हमारे भाई के साथ, अल्लाह पाक इनको नूरे मुस्तफ़ा का सदका नसीब सल्लल्लाहु करे, अलैहि वसल्लम, आमीन। आंखें रोशन हो जाएं, कोई बैद नहीं है, अल्लाह पाक करम करे तो हाँ, आज रात बेशक। में सोए तो सुबह उठे, क्या बात है, मदीना मदीना हो जाए, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। मगर बात यही है कि यहाँ जो लड़ाई है, तो मैं दो तीन चीजें आज इस पर गौर किया था। एक तो जो हमारी शरीयत में चेहरे और सर पर मारने की जो मुमानियत है, वाह, है जबरदस्त, कि अगर जबरदस्त। मिसाल कोई भी ऐसा मामला होता है तो शरन है ना कि भाई जिसके सर पे और चेहरे पे जानवरों को भी नहीं मारना है। सही फरमाया। तो ये बात एक तवज्जो में आनी चाहिए कि अगर कभी बच्चों को भी बाज़ औक़ात वालिदैन भी जो मारते हैं, या मादल्ला जो अपनी औरतों पर भी जो हाथ उठाते हैं, या जो अगर टीचिंग फील्ड में है, अगरचे गवर्नमेंट सतह पर भी मारने पे पाबंदी है, लेकिन वो चेहरे और सरों पे जो मारते हैं तो ये बात वक़्त ख़तरनाक होती है। जिसकी एक मिसाल हमारे पास ये सामने है कि उसने हालांकि बच्चों की लड़ाई दी, लेकिन वो बच्चे का पंच चाहे सर पे लगा हो, चेहरे पे लगा हो, दिमाग पे लगा हो, तो उसका कहना क्या था कि एक बिजली किसी चमकी और एक आंख उसी वक्त और एक आंख कुछ अरसे के बाद ये इफेक्ट हो गई। तो ये बात पता चली कि इस तरह के कोई भी जो सजाएं होती हैं, इसमें जो हमारी शरीयत का जो हुक्म है कि चेहरे और सर पर ना मारा जाए, तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक इस्लाम में इधर से है, सही। और दूसरी लड़ाई झगड़ा, ये तो वैसे ही इस्लाम में मतलब नापसंदीदा है। सही फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम अपने मानने वालों को मोहब्बत, अमन और प्यार का पैगाम देता है कि आप जब भी रहें प्यार मोहब्बत से रहें। हाँ, ज्यादती करने वाला करता है तो हम ही तो पढ़ते हैं, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाहें दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से भी हमको मिलता है कि जो ज्यादती और जुल्म किया था, अल्लाह के नबी ने उनको माफ फरमाया था। तो लड़ाई झगड़ा पसंदीदा नहीं है। अगर हमारे बच्चों में इस तरह की तबीयत है तो वही बात आपकी कि भाई तू मेहंदी लगी हुई थी, तू मार नहीं सकता था, ये चीजें जो है ना, ये हैं फैमिलीज में ऊपर से चली आ रही होती हैं। अब थोड़ा सा लाइन खींचें, अब लाइन खींचें, अपने बच्चों को इस मामले में जज्बाती ना होने दें, इसकी पॉजिटिव अंदाज से तरबियत करें कि ये चीजें जो है ये बाद औक़ात इंसान को बिल्कुल अकेला कर देती हैं। ये जो होता है ना मामला, ये बाद औक़ात रौब तो कायम होता है, लेकिन ऐसा रौब कायम करने वाला दुआएं थोड़ी लेता है। सही फरमाया। बस जो ज्यादती करता होगा और सबको पता है 10 बजे दुआ कबूल होगी, वो बताए इसके जीने की दुआ करेगा, मरने की दुआ करेगा। ऐसे ही है कि कल मरता हूं तो आज मरे है। तो हम क्यों ऐसे बने कि जिसमें लोग हमारे मरने की दुआएं करें? हम तो ऐसे बने कि लोग हमारे जीने की दुआएं करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लड़ाई झगड़े का वैसे अपने बच्चों में भी इसमें तरबियत। अच्छा, फिर मैंने देखा है बड़ों को कि अगर कहीं दो बच्चे इस तरह का कर रहे होते हैं ना, तो वो इनकी स्लो कराते हैं, खाली छुड़ाकर फारिग नहीं करते। मैंने माशाल्लाह इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। क्यों कि अगर आपने किसी की लड़ाई हुई और आपने किसी को डांट, जिसने ज्यादती की, उमूमन क्या होता है उसको डांट दिया। अच्छा, डांट दिया ना, वो डांट तो खाकर बड़े के रोब में आके हट जाता है, मगर दर हकीकत इस छोटे के लिए उसके दिल में बुक्स बैठ जाता है। सही फरमाया। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, आपने इन दोनों की दोस्ती करानी है।
بہت اچھا آپ نے compromise. کمپرومائز کرانا، آپ نے ان دونوں کو گلے ملوانا ہے، آپ نے ان دونوں کو پیار کرانا ہے، آپ نے ان دونوں کو مسکرانا ہے، تاکہ یہ جو دلوں میں نفرت نہ بیٹھے، صحیح. دلوں میں نفرت نہ بیٹھے. تو یہ بچے لڑتے ہیں، لیکن یہ پھر اچھا پھر جو بات آپ جو سننا جی چاہ رہے تھے وہ یہی کہ یہ جو لڑائی ہے نا یہ بڑھتی ہے. اللہ. اچھا بچے بچے ہی ہوتے ہیں. ہاں ایسے. یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ یاد رکھیے گا، بچے بچے ہی ہیں، آپ اور ہم بچے نہ بنے. ہوتا کیا ہے، بچے لڑائی. ایک جگہ اخبار کی رپورٹ تھی، اخبار کی رپورٹ کیا تھی کہ ایک محلے میں کچھ بچے کھیلتے تھے، دو بچے آپس میں لڑ پڑے. اچھا جب لڑے نے تو ایک نے دوسرے کو مارا. صحیح. اچھا جو کمزور تھا وہ مار کھا کے روتا ہوا گھر گیا. تو گھر جا کر جب اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ فلاں جو ہے ان کا بیٹے نے مجھے مارا ہے. اچھا پھر اب دیکھیں یہاں پر ہر کام میں لیسن ہے کہ اگر بچے نے خبر دی تو اب یہ والدہ غصے میں آ گئی، اچھا مارا ہے چل میرے ساتھ. اچھا یہ آئی اس کے پڑوس کے گھر پہ جس نے مارا تھا، اس کا شوہر جو اس کی باہر پرچون کی دکان تھی، اس نے اگر آؤ تھے کا نہ تاؤ گھر میں گھسی اور اس کی عورت کو گالیاں دینے لگی، بچے کو بھی برا بھلا کہنے لگی کہ تم تو یوں ہو تم تو یوں. اب گھر میں شور، تو محلے کے بھی کچھ لوگ جمع ہو، تو وہ بھی شخص دکان سے یہاں آ گئے اندر. تو اس نے جب اپنے بچے کو دیکھا کہ بھائی یہ عورت اور یہ پڑوسی جو ہے عورت یہ آ کر بچی کی ماں کو ڈانٹ رہی ہے اور یوں شور مچا رہی ہے، تو اس نے اپنی سائڈ کی تھوڑی فیور لی. تو اس عورت نے اس کو بھی بولا، دو بولا. تو اب اس نے جب دیکھا کہ میرے شوہر کو یہ بول رہی ہے، تو دونوں نے مل کے اس کو مطلب تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور جو بھی انداز ہوتا ہے تو یہ کر کے اس عورت کو بہرحال جب سب جمع ہوتے ہیں نا چھوڑا دیتے ہیں. وہی بات سلو نہیں کرائی. صحیح. اب وہ چلی گئی، وہ جا کر اس نے منہ بنا کر بیٹھ گئی. اب شام کو جیسے ہی اس کا شوہر آیا، اللہ. اس نے تو جو بولنا تھا وہ بولا کہ اس بچے کو مارا تو میں یوں گئی تو ان دونوں نے مجھے یوں کر دیا، اتنا ذلیل کیا، اتنا یوں کیا، اتنا یوں کیا کہ یہ جو سارا دن کا تھکا آ رہا تھا نا اس کو ایموشنل کر دیا، بہت زیادہ جذباتی کر دیا. چکا اچھا نے گالیاں بھی دی، اس نے یوں بھی کیا، اس نے دھکے بھی دیے. تو یوں کر کے وہ غصے میں اٹھا اور جا کر سیدھا اس کی دکان پر پہنچا. اچھا دکان پر پہنچا تو کیا ہوا کہ وہ جو شخص تھا جو دکاندار وہ نیچے بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا. یہ جاتے جاتے اس نے گالیاں دینا شروع کرے اور شور شبا رہا کہ تو اٹھ تیرے کو چھوڑوں گا نہیں تو کروں گا نہیں. تو اس نے وہ جو باٹ ہوتے ہیں نا وہ باٹ اٹھا کے رکھا ہوتا. جیسے یہ شخص نیچے سے اٹھا نا، اچھا وہ نیچے جب یہ اوپر سے گالیاں دے رہا اور شور کر رہا تھا نا، یہ نیچے بیٹھے بیٹھے سن کر اس کو بھی غصہ آ گیا. چھری پڑی ہوئی تھی، اس نے چھری اٹھائی. جیسے ہی اٹھا تو یہ تو پہلے ہی طاق میں تھا، اس نے باٹ اس کے سر پہ مارا زور سے. اچھا وہ جیسے ہی اٹھا سر پہ باٹ تو لگا لیکن کچھ نہ کچھ اس کو ہوش تھا، اس نے اگر اس کو چھری ماری وہ سیدھی اس کے دل پہ لگی. اللہ. یہاں دکان کے باہر وہ گرا، یہاں دکان کے اندر یہ گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا. اللہ. دونوں کا جنازہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین، مگر دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ ان دونوں کو دفنا کر جب یہ واپس آئے تو وہ دونوں بچے پھر کھیل رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بچوں کی لڑائی ہے نا، آپ کیوں بچے بن گئے؟ بہت اچھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم کو بہت بڑا لیسن دیتی ہیں. اولن تو اپنے بچوں میں اگر یہ لڑائی جھگڑے کا عنصر ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے اس کو دور کیا جائے. محبت کیسے ہو سکتی ہے، پیار کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ہماری شریعت تو فضل بھائی جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے، ان بے زبان جانوروں سے پیار اور رحم کیا جو ہے وہ درس دیتی ہے. تو یہ لڑائی جھگڑا کہاں پسند ہوگا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے. اچھا میں آپ کو ایک بات وہ کروں کہ آپ ایک بار ہم نے سلسلہ کیا تھا اور آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، اس کے بعد ہم کہیں بیٹھے تھے اور یہ بات چیت ہوئی تو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ یار میں بہت پریشان تھا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ ہر تھوڑے دن بعد جو ہے نا وہ آ جاتا کہ فلاں نے مجھے بولا ہے چلو میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اچھا بولا میں بھی اب بس بچے کو دیکھ کے کبھی کبھی چلا جاتا اور بول دیتا کر دیتا. بولا میں نے یہ سب باتیں سننے کے بعد جو ہے نا میں نے اپنا پلان تھوڑا چینج کیا. اب کی بار جب آیا نا تو میں گیا اور میں نے اپنے بچے کا ساتھ دینے کے بجائے اس دوسرے بچے کا ساتھ دیا اور میں نے کہا آپ نے بھی اس کو اس طرح کیا، اپنے بچے کو میں نے ڈانٹا اور سب سے پہلے میں نے اس کو کہا آپ سوری بولو اس کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ جب اس نے سوری بولا تو اس کو گلٹی فیل ہوا تو میں نے کہا بیٹا آپ کو بھی، تو اس نے بولا نہیں انکل میں بھی سوری کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب جب یہ سلسلہ ہوا تو پہلے ہی اٹیمپ میں بچے نے پھر آ کے شکایت کرنا ہی چھوڑ دی. بولا ہاں اپنا جو سننا پڑے گا، سوری کرنی پڑے گی، یہیں پہ معاملہ ختم کر دو. تو دیکھیے یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے.
اور وہ حدیث پاک میں نے کہ جس نے حق پر ہونے کے باوجود، یعنی ایک تو ناحق جھگڑا کرتے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ترک کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درمیانے جنت کے اندر درمیانہ گھر، یعنی آج ہم کیسے دنیا کے اندر کارنر پلاٹ کی ہوں بظاہر زیادہ ویلیو ہے نا، ٹھیک ہے نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے نا وہ درمیانہ مکان یہ سب سے عالی شان ہوگا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر درمیانہ گھر جو ہے وہ عطا فرمائے گا، محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ چند یوں سمجھے کہ سیڈ سٹوریز کے ساتھ آج یہ چیزیں کہ بھئی جن چیزوں پر آج انہیں پچھتاوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حال زار پر رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات پر رحمت کی نظر کر دے، وہ ٹھیک ہو جائیں، کسی کی آنکھوں کا معاملہ ہے وہ آ جائے، کسی کی ٹانگوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کر دے۔ ایک اور بات بھی جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو پوائنٹ میں لکھا تھا کہ بعض جب ایسی سیڈ سٹوری سنتے ہیں نا صحیح تو ہوتا ہے وہی ہے کہ یہ جو لفظہ پائی پھر ہاتھا پائی، یعنی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے، صحیح آپس میں بیٹھے ہوئے اور وہی بات ہے کہ کوئی چیز کسی کی کھا لی، اب وہ کھانے والا جب آیا تو کہا میری چیز کون ہے، تو ہنس رہے سارے، اب اس میں وہ لفظہ پائی پھر ہاتھا پائی اور پھر وہ ایسا ہونے کا ہو جاتا ہے کہ انسان زندگی بھر وہ سلاخوں کے پیچھے رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو خاص کر جو بھی اس طرح کا ماحول دیکھیں شیطان یہ فساد کراتا ہے، ایسے ہی آپس میں لڑائی کرانا ہی شیطان کا کام ہے۔ اگر ہم کہیں دیکھیں کہ اس طرح سے کوئی آگ بڑھی ہے، کوئی ایسی چنگاری ہی جلی ہے، تو ہم اس میں تیلی مطلب پیٹرول کا کام نہ کریں، مٹی کا تیل نہ چھڑکیں، بلکہ فوراً پانی ڈالیں کہ یہ آگ کیسے بجھ سکتی ہے۔ تو اپنا جہاں بھی ہو پازیٹیو کردار ادا کر کر محبت عام کریں، نفرت ختم کریں۔ سبحان اللہ، بڑا زبردست پیغام کہ آج کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے محبت عام کریں، نفرت ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ اگلے ہفتے اسی طرح کی سبق آموز سٹوریز کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو ضرور مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا، غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا۔